السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بہا فاقرہ۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، اور میری معزز اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، یوم الجمع اور تغابن، یہ دونوں قیامت کے نام ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے سورہ طٰہٰ میں یوم الحسرہ بھی آتا ہے، یہ بھی قیامت ہی کے دن کا ذکر ہے، جس دن لوگوں کو حسرت ہوگی۔ احادیث صحیحہ کے مطالعے سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شخص کے لیے جسے اس دنیا میں اس نے بھیجا ہے، آخرت کے حوالے سے دو گھر اس کے لیے تعمیر کیے ہیں۔ ایک گھر اس کا جنت میں بنایا گیا ہے اور ایک گھر اس کا دوزخ میں بنایا گیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ کہ جن کے بارے میں جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا، انہیں بھی جنت میں داخل ہونے سے پہلے دوزخ کا وہ گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تم بھلے اعمال، اچھے اعمال اور ایمان کے ساتھ نہ اٹھائے گئے ہوتے تو یہ تمہاری جگہ تھی دوزخ میں، تاکہ جنت کے اس مکان کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت اور فضل کا اس کی طبیعت اور مزاج پر اثر پڑے اور وہ زیادہ شکر گزار بندہ بن سکے۔ اور بالکل اسی طریقے سے جن لوگوں کو دوزخ کے اندر داخل کیا جائے گا، اس سے پہلے انہیں جنت کا وہ گھر دکھایا جائے گا کہ اگر تم ایمان اور عمل صالح کے ساتھ زندگی گزارتے تو یہ گھر تمہارے لیے بنایا گیا، لیکن تم نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ اور انجام دوزخ ہے، چلو اس گھر کی طرف چلو، تاکہ اس کے اندر تعسف کا اور ملال کا ایک رنجیدگی کی کیفیت جو ہے اس کے اوپر طاری ہو کہ جو کچھ میں کر سکتا تھا وہ میں نے نہ کیا اور آج اس انجام سے دوچار ہوا۔ اس لیے یہ جو تغابن کا لفظ ہے خسارے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ قیامت کا دن اصلاً تو ہار جیت کا، انسانوں کے مقابلے میں ہار جیت کا دن ہوگا۔ وہاں پہنچ کر لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کا سرمایہ کہاں پر لگا دیا، ان کے شب و روز کے معمولات کس طرح بسر ہوتے رہے، اور زندگی اپنی ترجیحات کے مطابق کس طرح رب کی نافرمانی میں بسر کرتے رہے یا فرما برداری میں گزارتے رہے۔ یعنی وہ دن ہوگا کہ جو ہار جیت کا دن ہوگا۔ اس کے بعد مہلت نہیں مل سکے گی کہ آدمی کسی نئے کاروبار میں زندگی کے کسی اور مرحلے کے حوالے سے کوئی انویسٹمنٹ کر سکے، کوئی نیا روپ دھار سکے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے دریافت فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کہ مفلس تو ہمارے درمیان وہی ہے
جس کے پاس کوئی پیسہ نہ ہو، کوئی دمڑی نہ ہو، کوئی دھیلا نہ ہو، جو قلاش ہو، وہ مفلس کہتے ہیں اس کو۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری امت کا مفلس، میری امت کے مفلس وہ ہوں گے جو روز قیامت بارگاہ رب العزت میں پیش کیے جائیں گے تو چاروں طرف سے لوگ اٹھ اٹھ کر کھڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کسی کو اس نے گالی دی تھی، کسی کا دل دکھایا تھا، کسی کا مال کھایا تھا، کسی کا حق چھینا تھا، کسی کی کردار کشی کی تھی، کسی کی غیبت کی تھی، ان گنت لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں گے کہ اس شخص سے ہمارا حساب کرایا جائے، اور اس نے ہمارے ساتھ یہ اور یہ سلوک کیا اور ظلم کی یہ کیفیت اس نے روا رکھی، اس کا بدلہ ہم کو دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ اس شخص کی نیکیاں جس کے خلاف لوگ دعویٰ لے کر اٹھے ہوں گے، اس شخص کی نیکیاں ان کے اوپر تقسیم کر دی جائیں گی۔ کوئی اس کی نمازیں لے جائے گا، کوئی اس کے روزے لے جائے گا، کوئی اس کا انفاق لے جائے گا، کوئی اس کے صدقات لے جائے گا، تاکہ وہ بالکل قلاش ہو جائے گا، کچھ بھی اس کے پاس نہ بچے گا۔ وہاں تو سکہ رائج الوقت نیکی اور بدی ہوگی نا، اور تو کوئی چیز نہیں، اسی کا صلہ ہے، اجر ہے، ثواب ہے، گناہ ہے، عذاب ہے۔ جب سارے نیک اعمال اس کے ختم ہو جائیں گے اور دعویٰ کرنے والے پھر بھی برقرار رہیں گے اور اپنا دعویٰ لیے کھڑے رہیں گے، تو پھر ان لوگوں کی برائیاں اور کوتاہیاں جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈال دی جائیں گی، یعنی پہلے نیکیاں اس کی ختم ہوں گی، پھر برائیاں مزید اس پر ڈالی جائیں گی۔ اور یوں آپ نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جو نیکیوں کی گٹھڑے لیے ہوئے وہاں پر پہنچا تھا، وہ گناہوں کے اس بوجھ تلے دبتا ہوا ان تمام گناہوں کو لے کر دوزخ کے اندر دھکیل دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ میری امت کا مفلس انسان، بھلے کام بھی کیے ہیں اس نے، نیکیاں اور اچھائیاں بھی کی ہیں، اللہ رسول کے حوالے سے اپنے شب و روز کو اس نے معمور بھی کیا ہے، لیکن برائیاں بھی اتنی کی ہیں، اور برائیاں وہ جو لوگوں کے حقوق سے متعلق، جو لوگوں کو دکھانے، جو لوگوں کا دل دکھانے کے حوالے سے ہیں۔ اس لیے ایسے مفلس کے بارے میں یعنی کیا تشریح کی جا سکتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا۔ بالکل اسی طریقے سے ان گنت لوگ وہاں، نیک لوگ بھی ایسے ہوں گے، بھلے لوگ، اللہ کی راہ میں چلنے والے لوگ، یہ جو یوم الحسرہ کہا گیا ہے، حسرت کا دن، کہ جنہیں اس بات پر حسرت ہوگی کہ ہمیں تو بڑے مواقع حاصل تھے، ہمیں تو بڑی سہولتیں میسر تھیں، ہمارے تو چاروں طرف اہل علم موجود تھے، ہم ان سے زیادہ استفادہ کر سکتے تھے، ہم اپنے اعمال کو زیادہ بہتر بنا سکتے تھے، زندگی کے ان گنت لمحات جو اللہ کے ذکر سے خالی رہے، ان کو ذکر سے آراستہ پیراستہ کر سکتے تھے، ہمارے درجات بلند ہو جاتے۔ جنتوں کے اندر تو بڑی وسعتیں ہیں، یہ وسعتیں ہم کو حاصل ہو جاتی، ان پہنائیوں تک ہم یہ بھی حسرت ہوگی نیک لوگوں کو ان اوقات کے بارے میں جو اللہ کے ذکر سے خالی رہے، اس کے دین کے غلبے کی جدوجہد، ظلم کے پورے معاشرے اور نظام کے خلاف اٹھ کر جدوجہد، چاروں طرف پھیلے ہوئے لوگوں کی داد رسی، ان کو امید دلانا، ان کو کشمکش کا پیکر بنانا، یہ بہت سارے کام جتنے ہم نے کیے اس سے بہت زیادہ ہم کر سکتے ہیں۔ یوم الحسرہ ایسی حسرت ہوگی، برے لوگوں کو تو بجا طور پر نظر آ جائے گا کہ وہ بھی بالکل ٹھیک زندگی گزار سکتے تھے، بہت تھوڑی سی قیمت پر، بہت تھوڑے سے بدلے میں اپنے کردار کو سنوار سکتے تھے، لیکن وہ نہ کر سکے۔ جو حسرت ان کی ہے اس کا تو کوئی حد و حساب نہیں ہے، لیکن اللہ کے راستے میں جاننے والے، پہچاننے والے لوگوں کا معاملہ بھی ہے۔ اس لیے تغابن کا لفظ بھی جو استعمال ہوا ہے خسارے کے حوالے سے ہوا ہے، کہ اس دن کسی کو پتہ چلے کس نے کتنا نفع کمایا، کس نے خسارے کا، گھاٹے کا سودا کیا، کس نے اپنے رب کی پہچان کے نتیجے میں بندگی کا راستہ اپنایا، اور کس نے سب کچھ جانتے ہوئے انجان بن کر جہالت کا روپ اپنایا۔ میرے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے. ایک صحابی تشریف لاتے ہیں. قدر پریشانی اور اضطراب کے عالم میں یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کا دن جو ہزاروں سال کے برابر ہوگا، 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس دن کس کے اندر یہ طاقت مجال ہوگی؟ یعنی سورہ مطففین کی آیت انہوں نے تلاوت کی کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، بارگاہ رب العزت میں سارے اگلے پچھلے انسان لا کر کھڑے کر دیے جائیں گے، جمع کر دیے جائیں گے. کس کے اندر اتنی طاقت مجال ہوگی کہ اتنے طویل دن میں جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، کون کھڑا رہ سکے گا بارگاہ رب العزت؟ ظاہر ایک بڑی تشویش کی کیفیت تھی یہ بات جاننے کے بعد. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیات تلاوت کی کہ وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرۃ تظن ان یفعل بها فاقرہ، کہ اس دن کچھ چہرے چمکتے دمکتے پر نور ہوں گے، کشادہ پیشانیوں کے ساتھ، چمکتی آنکھوں کے ساتھ، دل و دماغ معطر اس کیفیت کے ساتھ، اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے کہ عنقریب ان کے ساتھ ایک اچھا سلوک کیا جانے والا ہے. بڑی امیدوں اور بشاشت کے ساتھ اور بڑی توقعات اور اعتماد کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوں. اور یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں جنت کا فیصلہ ہونا ہے، بارگاہ رب العزت میں دیدار کا فیصلہ ہونا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے وہ دن لمحوں کے اندر گزر جانے والا ہو. مصیبت کی گھڑی تو ویسے ہی بڑی طویل ہوتی ہے، مسائل سے، مشکلات سے انسان دو چار ہو تو وقت کٹنے کو نہیں آتا ہے، لیکن مسرت کی جو گھڑی ہو، پر امید نگاہوں سے ٹکٹکی باندھ کر جن حوالوں سے لوگ دیکھ رہے ہوں، آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنے رب کی طرف بڑی پر امید نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے اور اپنے اجر اور صلے کے بارے میں پر امید ہوں. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ تَظُنُّ أَن يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ. البتہ گروہ انسانی وہ بھی ہوگا کہ جن کی پیشانیاں جھکی ہوئی ہوں گی، جن کی نظریں کسی سے ملانے کے قابل نہ رہی ہوں گی، اور جنہیں یہ اندیشہ کھا رہا ہوگا کہ عنقریب ایک کمر توڑ سلوک ان کے ساتھ کیا جانے والا ہے. گھبراہٹ کے عالم میں یہ سارے، یعنی یہ دونوں گروہ آمنے سامنے، دونوں کی تصویریں قرآن پاک نے پیش کر دی ہیں کہ ایک کے لیے پھر وہ دن واقعی طویل ترین دن ہوگا، ختم ہونے کو نہ آئے گا، مصیبت کی گھڑی ٹلنے کو نہ آئے گی، مزید مصیبتوں کی طرف دعوت دی جا رہی ہوگی اور پکارا جا رہا ہوگا. اور پہلا گروہ وہ ہے کہ جو جنت کی امید کے ساتھ رب کے دربار میں موجود اور کھڑا ہو. حقیقت یہ ہے، یہ قرآن پاک ہم کو رلاتا بھی ہے، ہم کو ہنساتا بھی ہے. انسان کو بیک وقت رونے والا بھی ہونا چاہیے اور ہنسنے والا بھی ہونا چاہیے. مسرت سے، شادمانی سے ہمکنار ہونے والا، اور خوف سے اور دہشت سے دبک جانے والا، اور اپنے انجام کو خطرناک دیکھ کر بارگاہ رب العزت میں توبہ اور استغفار کی طرف چلا جانے والا. عجیب و غریب چیز ہے یہ کتاب. یعنی حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر مسلمان ہی وہ امت ہے کہ جن کے پاس دنیا کو بھی بنانے اور پانے کا اور دنیا کو بہترین اور سازگار بنانے کا نسخہ موجود ہے. اس دنیا کو پرامن بنانا چاہتے ہو، حالات کی بہتری کو دعوت دینا چاہتے ہو، معیارات زندگی کو کل سے بہتر آج سے بہتر ہو کل کا عنوان سے جانا چاہتے ہو، اس قرآن پاک میں وہ نسخہ موجود ہے. پورا قرآن پاک اسی کا نسخہ ہے. دیکھیے بعض الفاظ اور اصطلاحیں تو ایسی ہیں
کہ جو لفظوں کی حیثیت سے، اصطلاحوں کی حیثیت سے ہم جانتے پہچانتے، مطلب اس کا مان لیتے ہیں، لیکن طبیعتوں اور مزاج اور زندگی اس ڈگر پر گزرے، اس طرف تو طبیعت مائل ہی نہیں ہوتی۔ یہ جو سکون قلب ہے، یہ کس چیز کا نام ہے؟ دولت کا نام ہے۔ کروڑوں لوگ ایسے ملیں گے جو کروڑ پتی بھی ہوں گے، لکھ پتی بھی ہوں گے، ہر طرح کی دولت سے مالا مال ہوں گے، لیکن سکون قلب کی اور سکینت قلب کی اور طمانینت قلب کی دولت سے محروم ہوں گے۔ یہ دولت خریدی تو نہیں جا سکتی، مارکیٹ میں دکان پر جا کر اس کی قیمت تو نہیں لگائی جا سکتی۔ یہ تو رویوں کے نتیجے میں، اعمال کے نتیجے میں، رب کی رضا کے راستے پر مسلسل استقامت اولوالعزمی سے چلنے کے نتیجے میں، یہ جو انشراح صدر کی دولت، ظاہر اتنے مشکل الفاظ میری بھی زبان پر آ گئے ہیں، اگر اس کو آسان بنایا جائے، اس کے معنی مفہوم سمجھ لیا جائے تو بھی بہرحال الفاظ تو مشکل ہی رہیں گے نا۔ لیکن جو ان لفظوں کو جانتے ہی نہیں ہے شاید، وہ بھی بڑی تعداد میں موجود ہیں کہ جو ان کیفیات سے سرشار ہیں، جسے طمانینت قلب کہتے ہیں۔ اس لیے یہ قرآن پاک، یعنی آج کے جو مسلمان دنیا بھر کے اندر رہتے و بستے ہیں، ایسا صحیفہ ان کے پاس ہے، ایسا نسخہ موجود ہے، ایسا کرنے اور کر گزرنے کے عنوانات دور تک کہکشاں اس کی سجی ہوئی اس کے اندر موجود ہے۔ کس قدر خوش قسمتی کی بات ہے، کس قدر نصیبوں والوں کی بات ہے کہ ہمارے پاس وہ چیز موجود ہے جو کسی کے پاس نہیں۔ لیکن کیسی بدقسمتی اور بد نصیبی نے پیچھا کیا ہے کہ ہم ہی اس سے غافل۔ ہم تو اس منصب پر سرفراز کیے گئے تھے کہ ہم پوری دنیا میں کونے کونے ہر دل پر دستک دے کے، ہر دل و دماغ کی دنیا کی ویرانی کو دور کر کے بسانے کے لیے قرآن پاک کو پیش کریں۔ اور قرآن پاک کو پیش کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس پر ایمان لانے کا، اس کی تلاوت کرنے کا، اس کی گہرائی اور گہرائی تک پہنچنے کا۔ دیکھیے، انفرادی دائرے میں ہم سب قرآن پاک پڑھتے ہیں، یہاں تو جو لوگ بیٹھے ہیں سبھی پڑھتے ہیں، کوشش کر کے اس کا مطلب بھی جاننے کی فکر کرتے ہیں، اس کا ترجمے سے پڑھتے ہیں، تفسیریں موجود ہیں، تفہیم القرآن موجود ہے، سمجھ میں بھی آ جاتا ہے، تأثر بھی اچھا گہرا تأثر بھی ہم قبول کرتے ہیں۔ لہذا اس میں پہلی بنیادی بات تو یہ موجود ہے کہ احادیث صحیحہ کے حوالے سے اور قرآن پاک کے حوالے سے جو احکام انفرادی دائرے کے ہیں، جو فرائض اور واجبات، جو حلال اور حرام کے نسخے انفرادی طور پر فرد کے بس میں ہے، اس کی مقدرت میں ہے کہ وہ اس پر عمل کر سکے، اس پر تو عمل فوراً شروع ہو جانا چاہیے۔ یعنی قرآن پاک کا ایک حصہ ایسا ہے جو فرد سے مخاطب ہے، زندگی کیسے گزاری جائے فرد کے حوالے سے، اس میں جو جائز اور ناجائز کے حلال و حرام کے مسائل ہیں۔ لہذا یہ قرآن پاک جو سمجھ میں آتا ہے اور سمجھنے کی کوشش کرنے کے نتیجے میں لازماً سمجھ میں آتا ہے، ان انفرادی احکام کو، ہدایات کو ماننا، قبول کرنا، عمل کا پیکر بننا، ان سانچوں میں ڈھلنا، سمجھ میں نہ آئے تو ادھر ادھر اہل علم سے پوچھ کر ان راہوں پر چلنا، یہ تو بالکل فوری طور پر یہ فرض کے طور پر اور حکم کے طور پر بجا لانا چاہیے۔ البتہ یہ ٹھیک ہے کہ قرآن پاک کے بہت سارے احکام اور بہت ساری ہدایات اور بہت سارے عنوانات وہ ہیں جو اجتماعی دائرے سے تعلق رکھتے ہیں، جو ریاست سے، سیاست سے، اقتدار سے، غلبے سے، اس سے ان کا تعلق، اس کا کیا کیا جائے؟ تلاوت سے تو اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی اجر ہے، ہر حرف کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، لیکن اس کے لیے پھر کوشش کی جائے۔ اور ہم تو اللہ کا فضل ہے، آج جس معاشرے کے اندر، یہ دنیا بھر کے اندر جن معاشروں کے اندر رہتے بستے ہیں، وہاں وہ اجتماعیت ہر جگہ موجود ہے کہ جو قرآن پاک کے اجتماعی احکام کو
نافذ کرنے کے لیے، غلبہ دین کے لیے، اقامت دین آپ کہہ لیں، حکومت الہیہ کے لیے، شریعت کے نفاذ کے لیے، قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق معاشرے کی تعبیر کرنے، حکومتوں کو بنانے بگاڑنے کے لیے تحریکیں موجود ہیں، اجتماعیت موجود ہے۔ پھر آدمی انفرادی دائرے میں ان اعمال کو اختیار کرتے ہوئے اجتماعی دائرے میں جدوجہد کا خوگر بنے، اس لیے کہ اس جدوجہد کے نتیجے میں اور دن رات کوشش اور کاوش اور صحیح فہم کے نتیجے میں اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، ویسے تو کچھ ہوتا ہے، یہ تو ایسے میں نے کہہ دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا تو پسند ہی یہ بات ہے، اپنے دین کا غلبہ اس کو عزیز ہے، اس کے لیے وعدہ اس نے کیا ہوا ہے۔ لیکن اگر فرض کر لیجیے زندگی اسی میں گزر جاتی ہے کہ ہم وہ دیکھ نہ سکے کہ جو دیکھنا چاہتے تھے، جس کی خواہش اور تمنا رکھتے تھے، جس کی آرزو میں شب و روز بسر کرتے تھے، جس کی جدوجہد میں پیروں کو غبار آلود کرتے تھے، جس کے لیے ہانکے پکارے ڈنکے کی چوٹ پر یہاں اور وہاں دین کی فرما روائی کے لیے کوشاں ہوتے تھے اور ظلم کے نظام کو ختم کرنے اور انسانوں کو ان کے حقوق دلانے کے لیے کوشاں ہوتے تھے، اگر زندگی گزر گئی اور ان میں سے کچھ بھی نہ ہو سکا تو کوئی عذر تو ہوگا نا رب کے سامنے پیش کرنے کے لیے کہ ہم تو کوشش ہی کر سکتے تھے، فیصلے تو تیری مشیت نے کرنے تھے، کوشش میں کوئی کمی اور کسر نہ رہ جائے۔ لہذا انفرادی اور اجتماعی دونوں قسم کے احکام جو قرآن پاک کے ہیں وہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس جانب پیش رفت کی جائے۔ وہ جو میں نے درمیان میں عرض کیا تھا، دیکھیے قرآن پاک کا ایک بہت بڑا حصہ ایسا ہے، وہ جیسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کوئی نہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جو آپ کے کم و بیش ہم عمر بھی تھے، پرانے دوست اور ساتھی اور رفیق تھے، کہ حضور آپ پر تو کچھ بڑھاپا آ گیا ہے، یعنی اپنائیت کی مجلس میں، بے تکلفی کی کیفیت میں اپنا ہی آدمی اپنے سے یہ بات کہہ سکتا ہے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضور آپ پر تو کچھ بڑھاپا آ گیا ہے، بألفاظ دیگر میں قبل از وقت آپ پر بڑھاپے کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو مجسم تعلیم تھے، تلقین تھے، مجسم نصیحت تھے، لوگوں کے لیے حجت تھے، دل و دماغ کی آبیاری کا عنوان تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں ابوبکر، مجھے بوڑھا کر دیا سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ تکویر، سورہ نبا، سورہ مرسلات، ان قیامہ، ان صورتوں کا آپ نے تذکرہ کیا۔ اب جس قرآن پاک کا ہم تذکرہ لے بیٹھے ہیں اس میں یہ ساری صورتیں موجود، کچھ خاص لوگوں کے قرآن پاک میں نہیں، سب جس کی جیب میں قرآن پاک ہے، جس کے دل و دماغ میں قرآن پاک ہے، جس کے گھروں کے اندر قرآن پاک طاقوں میں سجا ہوا، سب قرآن پاک میں یہ صورتیں موجود۔ کیا ہے ان صورتوں میں ایسا؟ قیامت کا بیان، آخرت کا تذکرہ، مجرموں پر عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، جہنم میں لوگ دھکیلے جا رہے ہیں، جہنم مزید پکار رہی ہے، حل بن مزید کی صدا دے رہی، یہ سب کچھ اس میں موجود۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، ان راہوں سے گزرتے تھے تو آپ پر رقت طاری ہو جاتی تھی، آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے بھر جاتی تھی، آپ کی آنکھیں اور دل و دماغ نمی اور گداز کی کیفیات کا مظہر بن جاتے تھے، اور بنیادی سبب اس کا یہ تھا کہ یہ جو منظر ہے انسانوں کے ساتھ جو کچھ ہونے جا رہا ہے، آپ کو اصل فکر تو یہ تھی کہ دائی اول تھے آپ، کہ کیا ہماری دعوت ان تک نہیں پہنچ سکے، کیا ہم یہ کام ادھورا چھوڑ دیں گے، مکمل نہیں کر سکے، ہر دل پہ دستک ہم نہیں دیں گے، ہم ان کو جہنم کے اندر دھکیلنے کا ایک سبب اور ذریعہ تو ہم بنیں گے نا، کہ ہم نے پیغام نہیں پہنچایا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی معرفت تک ہم ان کو نہیں لائے، یہ خیال آپ کو ستاتا تھا، اور اس وجہ سے آپ پر یہ کیفیت، قبل از وقت بڑھاپے کی کیفیت آپ پر طاری ہو گئی۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ اس قرآن پاک ہم کو رلاتا بھی ہے، اور کبھی کبھی
جائزہ تو لینا چاہیے کہ یہ مجھے کیوں نہیں رلاتا، باقی تو سنا ہے کہ لوگوں کو رلاتا ہے۔ یہ قرآن پاک ہنساتا، مسکراتا اور دل و دماغ کی دنیا کو مسرت اور شادمانی سے ہمکنار بھی کرتا ہے، مجھے کیوں نہیں کرتا ہے؟ اس لیے کہ قصور قرآن پاک کا تو نہیں نکلے گا، قصور تو پڑھنے والے کا ہی نکلے گا نا، کہ وہ اس کو پڑھتا کیسے، دل و دماغ کی دنیا میں اس کا کون سا اثر اور کیسے قبول کرتا۔ اس لیے میرے دوستو، بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، اس بدقسمتی سے، یہ بدنصیبی سے نجات کا راستہ بھی یہی ہے کہ اس قرآن پاک کو لے کر اٹھا جائے، اس کی تعلیم کو عام کیا جائے، اس کے فہم کا اور ادراک کا لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا جائے۔ اور میں پھر عرض کر دوں کہ قرآن پاک تک رسائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ ہی کی تعلیم کے نتیجے میں، احادیث صحیحہ کے نتیجے میں، آپ ہی کے تمام سنت میں وہ طریقے موجود ہیں جو قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، عمل کو قرآن کے قالب میں ڈھالنے کی دعوت بھی دیتے ہیں، اس کا طریقہ بھی سمجھاتے ہیں۔ یعنی آپ کی سنتوں کو اپنایا جائے، آپ کی شریعت کو لے کر اٹھا جائے۔ اور واقعی جو یعنی کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی تو ہوگی نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب ترین بندے جو امام الانبیاء بھی ہیں، انبیاء کے سردار بھی ہیں، کن آزمائشوں سے گزارا، کن حالات کی ڈگر پر وہ چلے۔ بھائی دین کو غالب ہی کرنا تھا تو ممکن تو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ غالب کر دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکارتے، صفا کی چوٹی سے لوگوں کو آواز دیتے، لوگ جمع ہوتے، لوگ آپ فرماتے کہ 2 گھنٹے بعد اسلامی نظام آ جائے، ہو سکتا 2 گھنٹے تو میں زیادہ ہی کہہ رہا ہوں، وہ تو کن فیکون والا معاملہ ہو جاتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی غیر کو نہیں، اپنے محبوب ترین بندے کو ان حالات سے گزارا ہے، ان آزمائشوں سے دوچار کیا ہے، اور رہتی دنیا تک لوگوں کے سامنے اس نمونے کو زندہ اور تابندہ کر دیا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ ان راہوں پر چلو گے تو میرے نبی کی پیروی میں ان مشکلات سے گزرو۔ یہ جو آسانیاں اور سہولتیں ہیں ان کی تو قسم ایک ہی ہوتی ہے، مشکلات کی انگنت قسمیں، آزمائشوں کے انگنت عنوانات۔ جس طرح ٹیڑھی ترچھی لکیریں بہت سی ہوتی ہیں، آپ ہزاروں بنا سکتے ہیں، سیدھی لکیر ایک ہی ہوتی، ایک ہی طریقے سے بنتی ہے، ایک ہی طرح نظر۔ صحت ایک چیز کا نام، بیماری سینکڑوں چیزوں کا نام، توحید ایک شے کا نام ہے، شرک کی ہزاروں قسمیں ہو سکتی۔ وہ مولانا ندوی صاحب ہوا کرتے تھے جماعت کے بڑے پرانے قدیم، کیا نام تھا پورا، عربی کے بڑے استاد تھے، اور ہاں مولانا مسعود عالم ندوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا سفر نامہ ہے کہیں 46، 47 اور 48 وغیرہ میں، پوری مسلم دنیا کا وہ جو اس وقت ہی انہوں نے سفر کیا، ایک بڑا کانٹے کا جملہ انہوں نے لکھا ہے۔ ان کا ملک کا دورہ کیا، جگہ جگہ پہ میں پہنچا، ہر جگہ کے مسلمانوں سے ملاقاتیں کی، سنت ہر جگہ پر ایک ہی نظر آئی، بدعت کی بے شمار شکلیں۔ ظاہر ہے جب مجھے بدعت ہی کرنی ہے تو میں ان کی بدعت کیوں اپناؤں گا، اپنی بدعت خود ہی ایجاد کروں۔ سنت ہر جگہ پر ایک ہی نظر آئی، جتنا سفر کیا، جتنے لوگوں سے ملا، جہاں جہاں پہنچا، سنت ایک ہی تھی، بدعت کی ہر جگہ نئی نئی ایجادات۔ تو لہذا اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو اپنانے اور آپ کی شریعت کو لے کر اٹھیں، اور فی الحقیقت ہم تو اپنے الفاظ بعض اوقات اتنے استعمال کرتے ہیں کہ اس کے مفہوم سے کچھ ناآشنا سے ہو جاتے ہیں، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ جو جدوجہد اور کشمکش نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں، اس جدوجہد کا خوگر بنے بغیر، اس کشمکش کو مول لیے بغیر، ان راہوں سے پرہیز نہیں، ان راہوں سے گزرے بغیر ممکن نہیں ہے کہ
اس منزل کی طرف چلا جا سکے اور بڑھا جا سکے۔ فی زمانہ، ویسے تو ہر زمانے کی شاید یہی بات ہوتی ہوگی، لیکن ہم اب آج کے زمانے کی اس لمحے تاریخ کی اگر بات کرتے ہیں تو آج عملی طور پر میدان عمل میں آج کی اسلامی تحریکیں اور وقت کا جو طاغوت اور سیکولرزم ہے، ان کے درمیان ایک بڑی کشمکش جاری ہے۔ اس کشمکش سے واقفیت بہت ضروری ہے۔ یہ جو اسلامی تحریکوں کی اور سیکولرزم کی، آج کے مادہ پرستانہ تہذیب اور اس کے نظام کی جو خصوصیات ہیں، اور اسلام بھی دعوے دار ہے اس بات کا۔ دیکھیے، جو اسلامی تحریک کہیں شروع ہوتی ہے، یہ جو آج کی اسلامی تحریکیں ہیں، اس سے پہلے بھی اسلام تو کوئی کم نہیں رہا ہے، ہر جگہ بمقدار کثیر موجود رہا ہے، لیکن وہ اسلام کے جو جزوی طور پر اپنے ماننے والوں کے حوالے سے قناعت کر لے کہ بس اتنا ہی کافی ہے، اور وہ اسلام کے جو بیچ چوراہے پر آ کر کھڑا ہو جائے کہ یہ تمدن بھی میرا ہے، یہ تہذیب بھی میری ہے، تمہارا بجٹ بھی میں بناؤں گا۔ اسلام کہہ رہا ہے کہ بجٹ میں بناؤں، امپورٹ ایکسپورٹ پالیسی میں بناؤں، جی میں بناؤں گا اسلام، میں تمہیں حلال بتاؤں گا کہ کیا ہے، میں تمہیں حرام بتاؤں گا کہ کیا۔ یہ جو بیچ چوراہے پر آ کر اسلام کھڑا ہو گیا ہے اسلامی تحریکوں کی وجہ سے، اور جزوی طور پر کسی اقتدار کو لینے سے گریزاں ہے، وہ اس کے لیے شافی کافی نہیں ہے۔ وہ جزیات میں بھی اور کلیات کے اندر بھی، وہ اصولوں کے اندر بھی، قاعدے ضابطے کے ہر عنوان کے اندر بھی دعوے دار ہے کہ میری تعلیم زندگی کے تمام دائروں میں شافی کافی ہے اور احکام موجود ہے۔ اس لیے یہ کشمکش جو ہے، یہ کشمکش تہذیب کے دائرے میں بھی ہے، یہ کشمکش تمدن کے دائرے میں بھی ہے، کشمکش معیشت کے دائرے میں بھی ہے۔ زندگی جن محاذوں اور مورچوں پر زندگی کی حیثیت سے اپنے آپ کو منواتی ہے، ان ہر مورچے اور محاذ پر یہ اسلامی تحریک نے اسلام کو تحرک اور سرگرمی کا عنوان دے کر اس کشمکش کو زندہ اور تابندہ کر دیا۔ اس کشمکش میں زندگی ہے، اس کی جتنی جہتیں ہیں ان کے اندر طمانینت قلب ہے۔ آپ محرومی کی داستانیں لکھیں، ذرا پوچھیں لوگوں سے، یہ جو ہمارے افغانستان کے لوگ ہیں، ٹھیک سے بیان ہی نہیں کیا جا سکتا، پتہ نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے۔ بھئی کوئی ساری عمر بھی جہاد کیا کرتا ہے؟ ہاں، افغان کہتے ہیں ہم کر رہے ہیں ساری عمر سے جہاد۔ پہلے برطانیہ کے خلاف کیا، پھر روس کے خلاف کیا، اب امریکہ کے خلاف ہے، نیٹو کے خلاف ہے۔ بھئی کوئی عارضی سا معاملہ ہو، 2-4 دن کی جنگ ہو، کوئی مہینے 2 مہینے کی بات ہو، چلو 1-2 سال کر لیں، لیکن ساری عمر نہ بچوں کا لحاظ خیال ہے، نہ کوئی پرامن زندگی بظاہر میسر ہے، نہ کھانے پینے کے کوئی معمولات ہے، نہ پہننے اوڑھنے بچھانے کی کوئی چیز ہے، اور خود بھی انڈر گراؤنڈ جاتے ہیں، پھر اوور دی گراؤنڈ بھی آتے ہیں، پھر دشمن کو للکارتے ہیں، پھر اس کو دیوار کی طرف لگاتے ہیں، پھر اس کا قافیہ تنگ کرتے ہیں، پھر اس کا جینا دوبھر کرتے ہیں، پھر اس کے شب و روز اس کے معمولات۔ یہ معمولات کی بات ایک عرض کروں، شاید سب لوگوں تک پہنچ نہ سکے۔ یہ جب سے سپلائیز بند ہوئی نا نیٹو کی اور امریکہ کی، دیکھیے سپلائیز بھی 2 ہیں، ایک تو 100% خالص نیٹو کی سپلائیز ہے، اور عام طور پر ذکر بھی اسی کا آتا ہے کہ بند کر دیا، لیکن امریکہ کے لیے اس کے علاوہ بھی، اس لیے کہ اس کی غلامی ذرا زیادہ ہے نا، غلام تو ان سب کے ہیں جو یورپی اقوام ہے نیٹو کی، لیکن امریکہ کی غلامی زیادہ ہے، تو اس کے لیے ایکسٹرا سپلائیز بھی ہوتی ہیں جو خاص اسی کے لیے ہوتی ہیں۔ اب جب سے یہ سپلائیز کچھ بند ہوئی ہیں تو نیٹو کے ذمہ داروں نے حکومت پاکستان سے باقاعدہ درخواست کی ہے، جو انگریزی پریس نے اس پہ مذاقہ بھی اڑایا ہے، چھاپا بھی اس کو خبر کے طور پہ، اور درخواست یہ کی ہے کہ ہمارے فوجیوں کو پیمپرز کی بہت ضرورت ہے، پیشاب روکنے کے لیے اور زندگی کو سنبھالنے کے لیے۔ میں زیادہ عرض بھی نہیں کر سکتا، ٹیلی گرافک میسج ہے، ٹیلی گرام کے اندر تو ورب بھی نہیں ہوتا نا، سنسنی خیزی ہوتی ہے، تو آپ ساری سپلائیز بند رکھیں، لیکن ہماری فوجیوں کے لیے پیمپرز، بچوں کو جو پیمپرز باندھتے ہیں، یہ پیمپرز تو فراہم کر دیں گے، یہ سردی کے لیے بھی، گرمی کے لیے بھی، وغیرہ وغیرہ کے لیے۔
تو میں تو خیر افغانوں کی بات کر رہا تھا، جس کو معلوم ہو وہ مجھے بتائے کسی وقت یہ کس مٹی کے بنے ہوئے لوگ ہیں۔ 10 سال ہو گئے ان کو امریکہ سے، نیٹو سے لڑتے ہوئے، 20 سال اس سے پہلے روس سے لڑتے رہے، اس سے پہلے برطانیہ سے لڑتے رہے، اور خوش کب ہوتے ہیں؟ خوش اس وقت ہوتے ہیں جب کہتے ہیں کہ شریعت نافذ ہو رہی ہے۔ جب لوگ ان کو دقیانوسی کہنے لگتے ہیں اور ان کے سارے کیے کرائے پر پانی پھیرنے لگتے ہیں کہ یہ نظام نہیں چلنے دیں گے ہم، یعنی حقیقت یہ ہے کہ پروپیگنڈا اور انفارمیشن اور میڈیا کی قوت تو ہمارے پاس نہیں ہے نا، اور طالبان کے پاس تو بالکل نہیں ہے۔ ورنہ جو عرصہ حکمرانی ان کا گزرا ہے افغانستان میں، امن کے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، لوگوں کی دلجوئی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے دیکھ لیں، محمود و عیال ایک صف کے اندر کھڑے ہیں، گورنر بھی وہی بیٹھ کے کھا رہا ہے، دوسرا اس کا آدمی وہی بیٹھا کھانا اس کے ساتھ، یعنی وہ کیفیات کہ جو افسانوی ادب کے اندر چلی گئی ہیں، زندگی کے اندر، حقیقت کے اندر اس کا کوئی روپ نظر نہیں آتا۔ کوئی ہو کہ جو اس کے اوپر لکھے، کچھ لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ متعصبانہ کتابیں ہیں ان کے بارے میں، ان کے طرز حکمرانی کے بارے میں۔ تو اس لیے یہ جو معرکہ ہے اس وقت پوری دنیا میں، یہ عسکری دائرے میں بھی ہے، یہ فلسفے کے دائرے میں بھی ہے، یہ نظریے کے دائرے میں بھی ہے، یہ سلوگنز کے دائرے میں بھی، یعنی نعرے اچھے ایجاد ہوتے ہیں نا۔ اب یہ جو نعرہ امریکہ کا جو یار ہے غدار ہے غدار، یہ محض نعرے کا شوق تو نہیں پورا کرتے آپ، اس کے پیچھے پورا فلسفہ ہے، امریکہ کے مظالم ہے، اسلام دشمنی ہے، امریکہ کے مسلمانوں سے دشمنی ہے۔ تو آپ امریکہ کو تو جو کہہ رہے ہوتے ہیں جو اس کے یار ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کہہ رہے ہوتے ہیں، اس لیے وہ تو یہیں بیٹھے ہوئے ہیں نا، اسی ملک کے اندر، انہی شہروں کے اندر، انہی کرسیوں کے اوپر با اختیار مقتدر ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ لوگوں کے جوش و جذبے کو اپیل کرنا، لوگوں کے دل و دماغ کو مسخر کرنا، لوگوں کے جسم و جان کو تحرک فراہم کرنا، لوگوں کو بڑھتے چلو، چلتے چلو، پیروں کو غبار آلود کرتے چلو، جان ہتھیلی پر لے کر، سر سے کفن باندھ کر میدان میں نکلتے چلو، یہ سارے یعنی کلچر کے دائرے کے اندر بھی یہ جنگ موجود ہے، یہ آویزش وقت کے سیکولرزم اور وقت کی اسلامی تحریکوں کے درمیان۔ ظاہر ہے کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اس کی تفصیل سے، جزیات سے کوشش کر کے واقفیت پیدا کرنی چاہیے، کیونکہ آپ جس لمحے تاریخ سے گزر رہے ہیں، تاریخ کے جس دور سے اس وقت گزر رہے ہیں، اس میں تو بتایا جاتا ہے نا کہ دنیا سمٹ کر چھوٹا سا گاؤں ہو گئی، گلوبل ولیج اس کو کہتے ہیں، اور واقعی ایسا ہے۔ ہزاروں میل دور ایک واقعہ جو اس وقت پیش آتا ہے، آپ اپنی اسکرین کے اوپر اور اپنے کانوں سے سن کر اور آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اس سمٹی ہوئی دنیا میں، سکڑی ہوئی دنیا میں، بظاہر ٹھٹری ہوئی دنیا میں، جس کا خلاصہ نکل آیا ہو ایک ایسی دنیا کے اندر واقفیت، نالج، علم، اس تک رسائی کل کی نسبت آج آسان ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کے اندر ڈس انفارمیشن بھی ہے، جہاں انفارمیشن ہے وہیں ڈس انفارمیشن ہے، جہاں پروپیگنڈا ہے وہاں وہ نیگیٹو بھی ہے، پازیٹو بھی ہے۔ یہ قوت تمیز آپ کو خود پیدا کرنی ہوگی کہ کون سی چیزیں پروپیگنڈے کے کس دائرے میں آتی ہیں۔ اور پھر بات تو میں کچھ اور ہی کرنا چاہتا تھا، 2-3 منٹ میں عرض کرتا ہوں۔ دیکھیے جو میں نے بات شروع کی تھی یوم الحسرہ اور تغابن اور یوم الجمع، جس دن اولین آخرین تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اکٹھا کر دیا جائے گا، جو دن لوگوں کے لیے حسرت کا عنوان بننا ہے، اور حسرت دونوں کے لیے میں نے عرض کیا تھا، نیکوکاروں کے لیے بھی اور بدکاروں کے لیے بھی۔ نیکوکار کی حسرت سے ہمیں زیادہ دلچسپی ہے کہ نیکوکار کوئی دلچسپی ہو، میرے پاس تو بڑے لمحات تھے، زندگی کا بڑا طویل سفر میں نے طے کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ رسول کی بات کی ہے، کچھ کام بھی کیا، لیکن بہت لمحات
ضائع ہو گئے، اس کے ذکر سے خالی رہ گئے، اس کے نام پر کی جانے والی جدوجہد سے میں کچھ پیچھے پیچھے رہا، کچھ ہٹا ہٹا رہا، کچھ ناراض خفا خفا رہتا رہا. یعنی یہ تمام جب تک یہ جو قرآن میں جو آتا ہے نا وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر یقین. ایمان تو ہم سب کا ہے کہ اس کو برپا ہونا ہے، اس لمحے کو بالآخر آنا ہے، اور اس کو آنا چاہیے، جزا کے لیے بھی، سزا کے لیے بھی، پکڑ کے لیے، باز پرس کے لیے، نوازے جانے کے لیے بھی. اس آخرت سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا، اس لیے کہ آخرت کا تصور، ایمان اور آخرت کا یقین یہ دلوں کے زنگ کو دھونے والی چیز ہے. یہ انسانوں کو غلط راہوں پر جاتے جاتے پکڑ کر یہ تصور جو ہے واپس لے آتا ہے، منزل کا شعور دے کر پھر صحیح راہ پر گامزن کر دیتا ہے. اس لیے ان احادیث سے بھی جو اس حوالے سے آتی ہیں، اور قرآن پاک سے بھی جو بالخصوص آخرت کے حوالہ جس کے اندر زندہ اور تابندہ ہے، جو لوگ میدان عمل کے اندر کچھ کرنے کی خواہش، تمنا، آرزو رکھتے ہیں، وہ اس رشتے کو نہ توڑیں کہ جو آخرت کا رشتہ. کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو کافی پڑھ لیا ہے، چیزوں کو جانتے ہیں، ہم تو اس موضوع پہ تقریر بھی کر سکتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ بہت زیادہ چیزوں کو دیکھیں پڑھیں. یہ شیطان کی چال ہے، یہ نفس کا وسوسہ ہے، یہ راہ سے بے راہ ہو جانے والی کیفیت ہے. اور اہل علم کی بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے جو علم کے غرے کی وجہ سے اور اس کی معرفت کو پہنچنے کے بعد اس سے واپس لوٹ کر آتی. اس لیے اس حوالے کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا چاہیے. اسی کے نتیجے میں جو معاشرے کے اندر چلت پھرت ہے اس میں اپنا حصہ ادا کرنا چاہیے. ہم بھی جس معاشرے میں رہتے ہیں، میں تو نام لیتا ہوں، ظاہر ہے کہ میرا تعلق جماعت اسلامی سے، کس کا نام لوں گا؟ جماعت اسلامی کا ہی نام لوں. ہے تو یہ بھی انسانوں کی جماعت، فرشتوں کی جماعت. کوئی ایک بھی فرشتہ نہیں ہے اس میں، آپ کو اطلاع دے رہا ہوں. فرشتوں کی جماعت ہونا تو بڑی بات ہے، ایک فرشتہ بھی نہیں، سارے انسان ہیں، غلطیوں اور کوتاہیوں کا پیکر انسان، کمزوری اور ضعف کا عنوان انسان، وہی سارے انسان ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی بندے کی یہی ادا پسند آتی ہے کہ ہر گناہ کے بعد وہ اس کی طرف پلٹے، ہر کوتاہی کا ازالہ کرنے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اور اس سے رجوع کرے. بندے کی یہ ادا اللہ تبارک، اسی لیے ایک حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو، قصور کرنا چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ اور لوگوں کو اٹھائے گا، لے آئے گا جو قصور کرنے والے اور اس سے رجوع کر کے توبہ کرنے والے. اس لیے کہ بندے کی یہ ادا اس کو بہت پسند ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، یہ ہمارے بابا آدم کی دعا ہے، اور اس خاص لمحے کی دعا ہے کہ جو آپ کو معلوم ہو. اس لیے میرے دوستو، بھائیو، جد و جہد اور کشمکش میرے اپنے لیے بھی مفید ہے، آپ کے لیے بھی مفید ہے. اور بحیثیت مجموعی جو فیصلے ہونے ہیں اس کی شرط بھی یہی ہے کہ انسان اپنے حصے کا کام کرے. بندوں کا کام بندگی کرنا، بندوں کے رب کا کام خدائی اور ربوبیت اور اپنی مشیت سے فیصلے کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین.